طیبہ ام المؤمنین اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حجرہ کے اندر آئے. جب آپ کے حجرہ کے اندر آئے، کیونکہ اماں جی گھر کے اندر تشریف فرما تھی، آپ کے سر مبارک پر جس طرح گھر کے اندر ہوتا ہے بسا اوقات چادر سر سے اتر جاتی ہے، آپ کے سر مبارک سے چادر اتری. تو آپ کی آمد کا جیسے ہی اماں جی کو پتہ چلا تو اماں جی نے جلدی میں اپنی چادر اٹھانے کی بجائے حضور جس چادر کو اوڑھتے تھے وہی چادر اٹھائی اور سر پہ لے لی. وہی چادر اٹھائی اور سر پہ لے لی. اماں جی نے وہ چادر، جب وہ چادر سر پہ اوڑھی نا اماں جی نے، حضور حجرے کے اندر داخل ہو گئے. اب اماں جی جیسے ہی حضور حجرے کے اندر داخل ہوئے تو سر پہ حضور کی چادر اوڑھی ہوئی ہے. تو سیدہ کیا کرتی ہے، جیسے حضور قریب آئے تو سیدہ ام المؤمنین آپ حضور کے جسم کو اس طرح ٹٹولنے لگ پڑی، اس طرح دیکھنے لگ پڑی، اس طرح تعجب سے، جس طرح کوئی بندہ تعجب سے کسی کا جسم چیک کرتا ہے ویسے. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صدیقہ یہ کیا ماجرا ہے، کس طرح تعجب سے آج مجھے تم دیکھ رہی ہو، تعجب سے میرے جسم کو تم دیکھ رہی ہو، کیا ماجرا ہے؟ سیدہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ تعجب نہ کروں تو اور کیا کروں، آپ باہر سے آ رہے ہیں، اتنی تیز بارش ہو رہی ہے اور آپ کے جسم کے اوپر کوئی بارش کی بوند نہیں ہے، کپڑے لباس بالکل خشک ہے. میں تو تعجب کر رہی ہوں کہ اتنی چھما چھم بارش ہونے کے باوجود آپ کے کپڑے خشک ہیں آپ کے کپڑے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سیدہ کا یہ جواب سنا نا، حضور مسکرائے، فرمایا صدیقہ یہ تو بتاؤ سر پہ کیا رکھا ہوا ہے، صدیقہ یہ تو بتاؤ سر کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے. تو آپ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ یہ تو وہی کملی کی آپ کی چادر ہے جو میں نے سر پہ رکھی ہوئی ہے. تو آپ علیہ السلام نے جب یہ جواب سنا نا تو فرمایا صدیقہ ذرا اس چادر کو اپنے سر سے ہٹاؤ نا، ذرا اس چادر کو اپنے سر سے ہٹاؤ. تو صدیقہ نے جیسے ہی چادر اپنے سر سے ہٹائی نا تو وہ بارش کہاں، وہ بادل کہاں، وہ چھم چھم بارش کہاں. تو سارا مطلب صاف، موسم صاف، دھوپ ہے ویسے ہی، رات کا ٹائم ویسے ہی صفائی ہے، کوئی بادل نہیں ہے، کوئی بارش نہیں ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سید صدیقہ نے یہ ماجرا دیکھا تو حیران ہو گئی کہ یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے. فرمایا صدیقہ وہ چادر میرے جسم کے ساتھ مس ہوتی تھی، تم نے سر پہ لی، اللہ نے جہان کے سارے پردے تمہارے اوپر سے ہٹا دیے اور رحمت کی بارشیں جہاں جہاں ہو رہی تھی تمہیں نظر آنا شروع ہو گئی. وہ رحمتوں کی بارشیں تم دیکھ رہی تھی اس چادر کی برکت سے، تم نے وہ چادر کی برکت سے، اس چادر کی برکت سے تم نے وہ رحمت کی بارشیں جہاں جہاں ہو رہی تھی تمہیں وہ نظر آنا شروع ہو گئی. یہ چادر کا کمال تھا، وہ جن کی چادر کا یہ کمال ہے، وہ جن کے ساتھ چیز مس ہو جائے اس چیز کو کوئی دوسرا بندہ لے لے، اس کے اوپر سے اللہ ہر قسم کے پردے ہٹا دے تو پھر اندازہ لگائے اس رب سید العالمین کا کیا حال ہوگا. سبحان اللہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور واقعہ سن، توجہ ہے، سبحان اللہ. رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا مشہور واقعہ ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نا کافی بھوک کی وجہ سے علیل ہو گئے. حضرت ابو ہریرہ بھوک لگی، علیل ہو گئے، کافی علیل ہو گئے، مسجد نبی شریف کے راستے میں بیٹھ گئے. راستے میں بیٹھے ہیں تو کیا ہوتا ہے، راستے میں حضرت صدیق اکبر آتے ہیں. حضرت صدیق اکبر جب آتے ہیں تو حضرت صدیق اکبر سے پوچھتے ہیں حضرت ابو ہریرہ، کیا پوچھتے ہیں، اے ابو بکر وہ جو قرآن کی آیت ہے انما الصدقات، اس سے آگے کیا آتا ہے؟ اب اس سے آگے آتا ہے للفقراء والمساکین والعاملین، کہ تمہارے جو صدقات ہیں یہ فقراء کو دینے چاہیے، یہ مساکین کو دینے چاہیے، یعنی جن جن کو صدقہ لگتا ہے ان کا ذکر ہوا ہے. حضرت ابو ہریرہ کا آیت پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ آیت پوچھوں گا ابو بکر جو ہے وہ سمجھ جائیں گے کہ ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہے، کھانے کی طلب کر رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے سوال کیا، صدیق اکبر نے جواب دیا، پوری آیت پڑھ کے چلے گئے. آگے صدیق اکبر نے پوری آیت پڑھ دی، جو مقصود تھا وہ تو پورا نہ ہوا. پھر کیا ہوا، بعد میں حضرت فاروق اعظم آ گئے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر سوال ہوا. حضرت ابو ہریرہ سوال کرتے کہ اے عمر یہ آیت تو پڑھ کے سناؤ، اس کا کیا مطلب ہے. حضرت عمر فاروق انما الصدقات للفقراء والمساکین آیت پڑھ کے چلے جاتے ہیں، مطلب پورا نہ ہوا. تیسرے نمبر پہ حضور کی ذات تشریف لائے. جب آپ علیہ السلام تشریف لائے نا، آیت پڑھنے کی ضرورت نہیں، حضور نے دامن پکڑا اور اپنے ساتھ لے گئے. فرمایا ابو ہریرہ میرے ساتھ آ جاؤ. ابو ہریرہ ساتھ آ گئے. گھر سے پوچھا کچھ ہے کھانے کے لیے، گھر سے جواب ملا یا رسول اللہ دودھ کا ایک پیالہ ہے، یا رسول اللہ
دودھ کا ایک پیالہ ہے. حضور فرماتے ہیں ابو ہریرہ جاؤ مسجد نبوی میں دیکھو جتنے اصحاب صفہ ہیں سبھی کو بلا لاؤ. سبحان اللہ. اب پیالہ ایک ہے دودھ کا, پیالہ ایک ہے دودھ کا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں 70 کے قریب اصحاب صفہ ہیں, میں ہوں مجھے بھوک لگی ہے اور اتنی زیادہ بھوک لگی ہے کہ میں نڈال ہو چکا ہوں, اور حضور فرما رہے 70 صحابوں کو بھی بلا لاؤ. فرماتے میں چلا گیا, حضور کا حکم تھا بلا لایا. آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ یہ پیالہ اٹھاؤ اور ترتیب سے پلانا شروع کر دو. تو آپ علیہ السلام کے حکم پہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے وہ پیالہ اٹھایا, پہلے صحابی کو دیا, مجھے تو یہی گمان تھا کہ یہ ایک ہی پیالہ ہے, یہ تو پہلا بندہ ہی ختم کر دے گا. فرمایا نہیں, پہلے صحابی نے پیا بالکل ویسے کا ویسے یہ پیالہ, دوسرے نے پیا, تیسرے نے, چوتھے نے, حتیٰ کہ 70 صحابہ نے وہ دودھ نوش کیا. پانی وہ دودھ جو ہے وہ پیالے سے ذرا بھی کم نہ ہوا. فرماتے جب سب نے پی لیا نا تو حضور نے مجھے فرمایا ابو ہریرہ اب تم پیو. فرماتے مجھے بھوک لگی تھی, میں نے تو بلا جھجک پورے اطمینان سے دودھ پیٹ بھر کے پیا, سیر ہو کر پیا. ایک مرتبہ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ دوسری دفعہ پیو. فرماتے میں نے دوسری دفعہ پیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے 2 دفعہ پینے کے بعد دوبارہ جب ہٹایا منہ سے, حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تیسری دفعہ پیو. فرماتے میں نے تیسری دفعہ پیٹ بھر کے پیا. ہم سب نے پی لیا دودھ کا پیالہ ویسے کا ویسا ہی ہے. آخر میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا تو تب جا کے وہ پیالہ ختم. سبحان اللہ. اس بات کو ہمارے امام احمد رضا خان سید اعلی حضرت, آپ نے ایک شعر, کتنا بڑا واقعہ ہے. سید اعلی حضرت فرماتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ, کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر, کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. یہ 70 صحابہ تھے اور 70 صحابہ جو ہیں وہ ایک پیالے سے سیر ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے دام وسعت دی ہے, رب نے دامن محبوب کو, اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقتاً وہ وسعتیں, وہ شانیں, وہ عزتیں, وہ برکتیں عطا کی ہیں. جس طرح کل بیان کیا کہ جو حبیب جھولے میں ہیں اور جان کی باتیں سن سکتے ہیں تو میری اور آپ کی غم کیوں نہیں سن سکتے. سید اعلی حضرت فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے, ایسا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. فریاد امتی جو کرے حال زار میں, فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. امتی فریاد کرے حال زار میں اور خیر البشر کو خبر نہ ہو, یہ ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کے درجات میں اپنی شان و رفعت بلندیاں ہیں وہ عطا فرمائے.